السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. قرآن مجید کی سورہ زمر ہے، 24واں پارہ ہے، اور اس کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان کا ترجمہ سماعت کیجیے. اور آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ صرف آپ کو اللہ کا پاک کلام سنایا جائے، اللہ کی آیات سنائی جائیں، اور انہی آیات بینات کی مختصر تشریح کر دی جائے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک مار دی گئی. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو گئے. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ہاں وہ نہیں ہوئے جن کو اللہ نے بے ہوش نہیں کرنا چاہا. ثم نفخ فيه اخرى،
پھر دوبارہ پھونکا گیا، فَإِذَا هُمْ، تو یکا یک اچانک ہی وہ سب کے سب قیام، کھڑے ہو کر ینظرون، دیکھنے لگے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور زمین چمک اٹھی، بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال کھول دیے گئے، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، نبیوں کو حاضر کیا گیا، وَالشُّہَدَاء، اور گواہوں کو بھی پیش کر دیا گیا، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور حقیقت کے عین مطابق جیسے جیسے بنتا تھا لوگوں کے درمیان فیصلہ سنا دیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان سب میں سے کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، جو کچھ کسی نے محنت کی ہوئی تھی اس کا اسے پورا پورا بدلہ چکا دیا گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، وہ تو بہت اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے رہے تھے۔ ایک ایک لفظ پہ آپ نے اب غور کرنا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور سور میں پھونک دیا گیا۔ جب سے وہ فرشتہ پیدا ہوا ہے جس نے اس سور کے اندر پھونکنا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے اذن ثانی تک، جب تک اللہ کا اسے حکم نہیں ہو جاتا، وہ انتظار میں ہے، ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے کب حکم ہو اور میں پھونک ماروں۔ جیسے ہی پھونکا جائے گا، یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ قیامت شروع ہو چکی ہے اور دنیا کا نظام، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جیسے ہر شخص کو موت آئی تھی، جانور کو موت آئی تھی، درختوں کی موت ہے کہ مرجھا جاتے ہیں، انسان کی موت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جانور کی موت یہ ہے کہ وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی لاش ایک عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ان درختوں کی موت یہ ہے کہ مرجھا جاتے ہیں، اور بلڈنگ کی تعمیر کی موت یہ ہے کہ اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہر چیز پہ موت آنی ہے، اس طرح پوری کائنات پر بھی موت آنی ہے، اور پوری کائنات پہ موت کا اعلان ہے، اس میں پھونک دیا جانا کہ لوگوں دنیا ختم ہو رہی ہے۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سب کو فنا ہونا ہے، وہ باقی رہے گا جو بڑے جلال والا اور بڑے ہی کرم والا۔ كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، ہر چیز نے ختم ہونا ہے اس کے چہرے کے سوا۔ تو کائنات کے لیے موت کا اعلان یہ ہے، سور میں پھونک دیا جانا، اور اس سے پوری کائنات کے اوپر موت شروع ہو گئی۔ کیسے شروع ہوئی وہ بھی اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ سورج کو لپیٹ دیا گیا، ستاروں کو جھاڑ دیا گیا، پہاڑوں کو چلا دیا گیا، 9 10 ماہ کی سب سے قیمتی اونٹنی جو حالت حمل میں تھی اور اس کا مالک اس کو سنبھال کے رکھتا تھا کہ یہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے، ابھی یہ بچہ جنم دے گی، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ جب یہ سب کچھ ہونے لگا تو وہ بھول گیا کہ میرے پاس کوئی ایسی قیمتی اونٹنی بھی ہوتی تھی۔ جنگل کے درندوں کو بھی، شیروں کو، چیتوں کو جمع کر دیا گیا، سمندر میں آگ لگا دی گئی، روحوں کو لاشوں کے ساتھ جوڑ کے دوبارہ ان کو زندگی دے دی گئی۔ زندہ درگور کی ہوئی بیٹی کو بھی کھڑا کیا گیا اور پوچھا گیا تجھے کس جرم میں مارا گیا تھا، اور نامہ اعمال کھول دیے گئے۔ آسمان کی کھال اتار کے کھینچ دی گئی، جنت کو قریب کر دیا گیا، جہنم کو دہکا دیا گیا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ آسمان پھٹ گیا، ستارے جھڑ گئے، سمندروں کو پھاڑ دیا گیا، ان کی حدیں ختم کر دی گئی اور یہ آپے سے باہر ہو گئے، قبروں کو کھول دیا گیا اور ان کے اندر کی سب چیزوں کو بکھیر دیا گیا۔ ہر انسان کو پتہ چل گیا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے اور اس دن کے لیے اس نے کیا انتظام کیا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ وہ چیخ جاری رہی، اس کے ساتھ چنگاڑ بھی تھی، اس کے ساتھ ڈانٹ بھی تھی، اس کے ساتھ سناٹا بھی تھا، اس کے ساتھ ایک شور بھی تھا، اس کے اندر ایک شدت بھی تھی، اس کے اندر ایک حدت بھی تھی۔ وہ کانوں کو پھاڑ رہی تھی، وہ مردوں کو بھی قبروں سے کھڑا کر رہی تھی، جو زندہ تھے ان کو بے ہوش کر رہی تھی۔ آواز کے اندر اللہ نے بڑا اثر رکھا ہوتا ہے، اسی سپیکر کو اگر تیز کر دیا جائے تو تمہارے کان پھٹنے لگیں گے۔ قیامت کی وہ چیخ کیسی ہوگی کہ جس سے مردے بھی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم بچپن میں تھے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنگی جہاز جب گزرتے تھے اور تیز ان کی آواز ہوتی تھی تو میں اس وقت 5-6 سال کا ہوں گا کہ بعض دفعہ ہم ڈر کے مارے بھاگ جاتے اور کبھی زمین پہ گر پڑتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ چھوٹا سا زلزلہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو قیامت کی جب سور کے اندر پھونکا گیا، اعلان ہو گیا کہ اب کائنات کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو زمین ہلنے لگی، دروازے بجنے لگے، کھڑکیاں ٹوٹنے لگیں، بلڈنگیں گرنے لگیں، مسجد اور ان کے منار بھی منہدم ہونے لگے، ایک ایک چیز ختم ہونے لگی۔ عرب کے بادیہ نشین اور عرب کے پہاڑی علاقے کے لوگ تعجب کرتے تھے، امام کائنات سے پوچھنے لگے آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ اونچے اونچے پہاڑ جو صدیوں سے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ بھی ختم ہو جائیں گے جن کے اوپر کبھی ہم نے زوال نہیں دیکھا اور جب سے پیدا ہوئے ہیں آباؤ اجداد سے لے کے ہم ان کو یوں ہی کھڑا دیکھتے آئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا ان کو جواب دیجئے، میں بتاتا ہوں ان کا کیا بنے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، آپ ان کو کہہ دیجئے ان کو تو اللہ اڑا دے گا
اور ختم کر دے گا، اور زمین کو چٹکل میدان بنا دے گا، نہ اس میں اونچ رہے گی نہ نیچ رہے گی، نہ کوئی ٹیلا رہے گا نہ کوئی گڑا رہے گا، نہ کوئی موڑ رہے گا، اور زمین ایک صاف میدان بن جائے گی، تاکہ کسی مجرم کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں کہیں موڑ آئے گا تو چھپ جاؤں گا، اور کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ کہیں اونچی جگہ آئے گی تو میں چھپ جاؤں گا، اور کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ نیچی جگہ آئے گی تو میں چھپ جاؤں گا، نہیں، سب ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ سب زمین والے بے ہوش ہوئے۔ یہ مارکیٹیں ایسے ہی تھیں، یہ بازار ایسے ہی تھے، آپ کی عثمان والا میں، کھڈیاں میں، گاؤں میں، قصور میں، شہر میں آباد تھا سب کچھ۔ ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے تھا، پھیلائے ہوئے تھا، اس کا گاہک اس سے بارگیننگ کر رہا تھا۔ امام کائنات فرماتے ہیں ان کو سمیٹنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ وہ چیخ شروع ہو گئی، چنگھاڑ شروع ہو گئی، اور وہیں پہ قیامت قائم ہو گئی۔ اور ایک شخص اونٹنی کا دودھ دو رہا تھا، ابھی وہ فارغ نہیں ہوا تھا کہ یہ اعلان ہو گیا کہ تمہاری کائنات نے ختم ہونا ہے، اور پوری کائنات کا آخری دن شروع ہو چکا ہے۔ ابھی ایک شخص اپنے حوض پہ بیٹھے پانی اکٹھے کر رہا تھا، منڈیر کو ٹھیک کر رہا تھا، ابھی اس نے پوری طرح پانی کو سمیٹا نہیں تھا کہ اسی دوران ہی وہ پھونک آئی اور قیامت کا اعلان اور قیامت کا دن شروع ہو گیا۔ وہ جاری رہی، انسانوں پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جتنے انسان موجود تھے وہ ایک ایک کر کے بے ہوشی میں سکتے میں جانے لگے، بے ہوش ہوتے گئے، ان کے رشتے ختم ہو گئے، ان کے خون کے تعلق ختم ہو گئے، ان کے دنیا داری کے سارے تعلق ختم ہو گئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ سور میں پھونکا گیا۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ سب رشتے بھی ختم ہو گئے، اور ایک دوسرے سے کوئی بات پوچھنے کی کسی کو ہمت بھی نہ ہوئی۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ آسمان کے فرشتے بھی بے ہوش ہو گئے، زمین کے انسان بھی بے ہوش ہو گئے، اور سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ابھی وہ بے ہوش نہیں ہوئے جن کو اللہ نے ابھی بے ہوش نہیں کرنا چاہا۔ وہ کون تھے؟ اہل علم نے لکھا، مفسرین نے لکھا، جبریل رہ گیا، اسرافیل رہ گیا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے رہ گئے، ان کو ابھی اللہ نے بے ہوش نہیں کرنا چاہا۔ پھر اللہ نے پوچھا اے اسرافیل سور میں پھونکنے والے، تو مجھے بتا کون کون باقی بچا ہے؟ عرض کرنے لگا اے اللہ ساری زمین سناٹے میں ہے، سب آسمان والے بے ہوشی میں ہیں، موت کی آغوش میں ہیں۔ اے میرے مولا ایک میں بچا ہوں، جبریل بچا ہے، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بچے ہیں، اور کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ایک تو بچا ہے جو سدا رہنے والا ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جلال والا ہے، کرم والا ہے۔ رب کریم نے کہا ملک الموت بھی بچا ہے، ملک الموت بچا ہے، اس کے لیے بھی موت مقدر ہے، وہ بھی مر جائے۔ کون بچا ہے؟ میں بچا ہوں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، کہا وہ بھی مر جائیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام بقا تو صرف میرے لیے ہے۔ کون بچے ہیں؟ اے اللہ میں اکیلا بچا ہوں، تو بھی مر جا۔ سور میں پھونکنے والے فرشتے تیرے لیے بھی موت مقدر ہے۔ اب سب زمین والے سب آسمان والے موت کی آغوش میں ہیں، ایک اللہ ہی بچا ہے جو سدا رہنے والا ہے۔ لمن الملک اليوم
للہ الواحد القہار. اسی صورت میں اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لوگوں نے اللہ کی عظمت پہچانی ہی نہیں ہے. ان کو تب پتہ چلے گا جب زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سب آسمان اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے اور وہ کہتا ہوگا بتاؤ بادشاہ کون تھا، مالک کون تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اس سور کے پھونکے جانے کے بعد ایک لمبا وقفہ ہوا. 40 سال کا تھا، 40 دن کا تھا، 40 ہفتے کا تھا، 40 صدیوں کا تھا، 40 مہینوں کا تھا، یہ ہم نہیں جانتے. اس دوران یہ پوری کائنات جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی، زمین شک ہو گئی تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے تھے، یہ تو بکھر گئے تھے، چاند گہنا گیا تھا، سورج کو بے نور کر دیا گیا تھا، ستاروں کو جھاڑ دیا گیا تھا، سمندروں میں آگ لگا دی گئی تھی. اور اس وقفے کے دوران اس پوری کی پوری کائنات کو اللہ نے ختم کر کے ایک نئی کیفیت میں، ایک نئی حالت میں بدل دیا، ایک نئی شیپ دے دی، ایک نیا انداز دے دیا، ایک نیا سسٹم نظام اور ایک نیا نظام نافذ کر دیا. وہ نظام بالکل نیا تھا، وہ زمین بالکل نئی تھی، وہاں کا جہان نیا تھا، وہاں کی روشنیاں اور تھیں. اب سورج کی روشنی باقی نہیں رہی، چاند کی روشنی باقی نہیں رہی، ستاروں کی تلملاہٹ باقی نہیں رہی، سمندروں کا پانی باقی نہیں رہا، خوشبو تو باقی نہیں رہا، کوئی سایہ باقی نہیں رہا، کوئی عمارت باقی نہیں رہی. اور اللہ نے لوگوں نے پوچھا امام کائنات سے کہ جب زمین و آسمان پہ یہ کیفیت ہو رہی ہوگی اور یہ ختم ہو جائیں گے تو انسان کہاں جائیں گے؟ یہودیوں نے پوچھا، امام کائنات نے بتایا جہنم کے اس پار ایک اندھیری کائنات ہے، وہ وہاں پہ ہوں گے. اور اس دوران اللہ رب العزت اس زمین کو بدل کے ایک نئی زمین بنا دیں گے. وہ زمین میدان محشر کی زمین ہوگی، وہاں پہ پھر اللہ کی عدالت لگے گی. وہاں کے نئے ضابطے ہوں گے، یہ ضابطے بھی ختم، یہ لباس بھی ختم، یہ سورج چاند بھی ختم، یہ زمین آسمان بھی ختم، یہاں کا سارا نظام بھی ختم. یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم تبدل الارض غیر الارض. زمین کو بدل کے ایک نئی زمین کی شیپ دے دی جائے گی. وہ نئی زمین کیسی ہوگی؟ امام کائنات نے بتایا وہ روٹی کی ایک ٹکیا کی طرح ہوگی. اہل ایمان کے لیے وہ کھانے کا کام بھی دے گی. اور اللہ رب العزت نے اس کا ایک نیا رنگ رکھا ہوگا، نئے ضابطے ہوں گے. پہلے یہاں پہ سورج کی روشنی آتی تھی تو انسانوں کو نور ملتا تھا، لیکن اب یہ جو نئی زمین ہے یہاں سورج نہیں ہے، یہاں نئے ضابطے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ بھی قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. میری اور آپ کی غفلت کی انتہا یہ ہے
ہم نے لاہور جانا ہو تو ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں راستہ کون سا سوٹ کرے گا، اسلام آباد جانا ہو تو فکر ہوتی ہے کہاں کہاں قیام کریں گے، مری جانا ہو تو فکر ہوتی ہے وہاں کا موسم کیسا ہوگا، وہاں کپڑے کیسے چاہیے ہوں گے۔ اگر سعودی عرب میں جانا ہو، مکہ مدینہ میں جانا ہو تو اور زیادہ فکر بڑھ جاتی ہے کہ وہاں تو 20 دن رہنا ہے، 40 دن رہنا ہے، 1 مہینے کا قیام ہے، وہاں کپڑے کیسے چاہیے، موسم کیسا ہوگا، اسٹیشنز کون سے آئیں گے، مرحلے کون سے ہوں گے، ایئرپورٹ پہ کیا ہوگا، سامان کیسا ہے، ساتھ لے کے جانا ہے کون سا نہیں لے کے جانا۔ میری اور آپ کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے، اللہ کرے کہ آج اس مرکز احیاء التوحید و سنہ میں ہماری یہ غفلتیں کچھ دور ہوں اور ہم یہ نہ سمجھیں ایک کہانی بیان ہو رہی ہے، ہم اس طرح سنیں جیسے وہ سوچتا ہے اور پوچھتا ہے جس نے واقعی مدینے جانا ہو، جس نے واقعی مکے جانا ہو، جس کو پتا ہو کہ ایئرپورٹ پہ واقعتاً ہی باقاعدہ سامان کو ڈیٹیکٹ کیا بھی جاتا ہے، کچھ نکالا بھی جاتا ہے، کچھ رکھا بھی جاتا ہے، ایک ویٹ بھی ہوتا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ ہمیں یقین آ جائے کہ یہ سب کچھ میرے اور آپ کے ساتھ پیش ہو رہا ہے اور ہم میدان محشر میں موجود ہیں۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، ہر ایک کو اللہ اکٹھا کرے گا۔ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، پوری کائنات کے نظام کو بدلنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ پھونک ماری گئی، جب دوبارہ پھونک ماری گئی تو پھر انسان زندہ ہونے لگے اور ایک ایک شخص جہاں جہاں بھی تھا، چاہے وہ شیر کے پیٹ میں تھا، چاہے وہ سمندر میں تھا، چاہے وہ جہاں بھی دنیا میں مرا تھا اور اس کی موت مقدر تھی، اللہ رب العزت نے اس کے ایک ایک اعضاء کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اس زمین میں جمع کیا جو نئی بنی تھی، اس نظام میں لے گئے، جو نیا بنا تھا اس پلانٹ میں لے گئے، جو نیا بنا تھا اس کائنات کو ختم کرنے کے بعد جو قیامت کا میدان محشر ہے، اللہ نے سب کو وہاں جمع کر دیا اور سب دیکھنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ حملات نہ کوٹیاں نہ بنگلے، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ وہ حیرت میں فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ایک نئی دنیا ہے، ایک نیا جہاں ہے۔ پہلے جو دنیا تھی اس کے اندر سورج چاند کی روشنی ہوتی تھی، اب یہ جو نئی زمین ہے اس کے اندر روشنی آئے گی تو اللہ کے نور سے آئے گی۔ سورج چاند کی روشنی ناقص ہے، کسی کو کیسا دکھاتی ہے، کسی کو کیسا دکھاتی ہے۔ اللہ کا نور، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کا نور اور اس کے نور کے جلوے اور اس کی روشنی جب میدان محشر کے اندر آئے گی، سورج کی روشنی تو کچھ معنی نہیں رکھتی ہے، حالانکہ یہ بھی 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ رہتے ہوئے ہر چیز کو چمکا دیتا ہے، اور میدان محشر میں جب اللہ کے نور کے جلوے پڑنے لگے تو ہر انسان ویسے نظر آنے لگا جیسے وہ اندر سے ہوتا تھا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا، میدان محشر کی زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی۔ اگر اس کے دل میں اندھیرے تھے
تو اس کو کوئی روشنی نہیں ملی، یہ اندھیروں میں ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر نور تھا تو میدان محشر میں رب کے نور کے ساتھ اللہ رب العزت کے نور سے جب زمین چمک اٹھی تو اس کو اتنی روشنی ملی کہ کسی کا جتنا دل میں نور تھا اتنا اس کو نور نظر آنے لگا۔ کسی کی بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ وہ مشرق سے مغرب تک اتنی انتہا تک دیکھنے لگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے آئی لیول کے مطابق اور سائٹ کے مطابق ایک محدود، لیکن قیامت کے دن جب ایک نئی زمین بنی، ایک نیا نظام بنا اور رب کے نور کی وجہ سے وہاں روشنیاں ملنے لگیں تو پھر ہر انسان ویسے دیکھنے لگا جیسے اس کے دل میں نور ہوتا تھا۔ تھوڑا تھا تو تھوڑا نظر آیا، زیادہ تھا تو زیادہ نظر آیا، بالکل اندھا تھا تو اندھا ہی ہو گیا، اندھیروں میں تھا تو اندھیروں میں ڈوبا رہا۔ جیسے جیسے اس کے دل میں ایمان کا نور تھا، جیسے جیسے اس کی زندگی میں اعمال کا نور تھا، ویسے اس کو نظر آنے لگا۔ اور اس میدان محشر میں کچھ وہ بھی تھے جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے، اللہ نے ان کو نور کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا۔ وہ جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے تھے، ان کے لیے مسلسل چمک کی چمک، بادل ہی بادل، ابر کے سائے، ابر کے ٹکڑے نظر آنے لگے۔ اور وہ جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں تھا، 50,000 سال کے اس دن میں اللہ نے ان کو نابینا اور اندھا کر دیا، وہ ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے رہے۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو میرے قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے اس کے لیے زندگی بڑی گھٹن والی ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا قبر کی زندگی خصوصاً گھٹن والی ہوتی ہے، اس کو قبر کے اندر گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، کہے گا اللہ میں تو اچھا والا بینا تھا، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ اسے کہا جائے گا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو اس کو بھولا رہا اور آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ یہ رب کا نور ہے، یہ میدان محشر کی زمین ہے، یہ ایک نیا جہاں ہے، یہ ایک نئی کائنات ہے، یہ ایک نیا میدان ہے، اس کے اپنے نظام ہیں، اس کے اپنے قانون ہیں۔ دنیا کی اس زمین پہ انسان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مکان بناتے تھے، کوٹھیاں بناتے تھے، بنگلے بناتے تھے، اس میں رہنے کا انتظام کرتے تھے، کوئی جھونپڑیاں بناتا تھا، اور اس زمین کے اندر جیسے جیسے اس کے اعمال ہیں ویسے ویسے اس کو سایہ دیا گیا ہے کہ کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے اور اسے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ میرے اوپر ہی سارا ٹیمپریچر اور ساری حدت اور شدت ہے، اور کوئی اتنے مزے میں ہے کہ رب کریم اس سے کہتا ہے تو دنیا میں بہت محنتیں کرتا رہا، تیرے دائیں ہاتھ نے میری راہوں میں خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا تھا، میرے عرش کے سائے میں آ جا، کسی سے کہا جا رہا ہے تیری دوستیاں میری خاطر ہوتی تھی، میرے عرش کے سائے میں آ جا، کسی نوجوان سے کہا جا رہا ہے تو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے والا تھا، 21ویں صدی کی دہلیز پر بھی میرے عرش کے سائے میں آ جا، کسی حکمران سے کہا جا رہا ہے تو بڑا عدل و انصاف کرتا تھا، تیرے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوا تھا، آ جا تو میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ کسی سے کہا جا رہا ہے تجھے برائی کی دعوت ملی پھر بھی تو بچا رہا، میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ کسی سے کہا جا رہا ہے تیری دوستیاں پیسے کے لیے نہیں تھیں، زمین کے لیے نہیں تھیں، دولت کے لیے نہیں تھیں، عہدے کے لیے نہیں تھیں، منصب کے لیے نہیں تھیں، ووٹ کے لیے نہیں تھیں، سیاست کے لیے نہیں تھیں، دنیا کے گند کے لیے نہیں تھیں، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیری دوستیاں، تیری محبتیں، تیرا دینا نہ دینا سب کچھ میری خاطر تھا۔ آج میں نے تجھے نور کے اس منبر پہ بٹھانا ہے کہ ایسے نظر آئے گا جیسے ہمیں زمین سے سورج اور چاند نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے
اللہ ان کو نور کے منبر پہ بٹھائے گا، نبی شہید بھی ان کو رشک کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ نئی زمین ہے، یہ نیا جہان ہے، یہ نئی کائنات ہے، اس کے اپنے ضابطے ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی۔ پہلے آسمان کے فرشتے جو دنیا میں پہلے آسمان پہ ہوتے تھے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں آسمان کے فرشتے، جیسے جیسے زندگی میں پہلے ان کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں پرانی دنیا کے اندر، اس ترتیب کے مطابق ساتوں آسمان کی فرشتے میدان محشر کے اندر اتر آئے۔ انہوں نے صفیں بنا لی، انسانوں کو بٹھا دیا گیا، ان کی ترتیب لگا دی گئی، ایک ترتیب کے ساتھ ایک منظم طریقے سے ان کو میدان محشر میں بٹھا دیا گیا۔ حکم ہوا جہنم کو لایا جائے، اس کو لایا گیا۔ 70,000 زنجیریں تھیں، ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا تھا۔ وہ چنگاڑ رہی تھی، بڑے غصے میں تھی، پھنکار رہی تھی، آوازیں دے رہی تھی، مجرم کہاں ہیں؟ آج ان کی خیر نہیں۔ باغی کہاں ہیں؟ آج ان کی خیر نہیں۔ فرعون کہاں ہیں؟ آج اس کی خیر نہیں۔ قارون کہاں ہیں؟ آج اس کی خیر نہیں۔ ماں باپ کا نافرمان کہاں ہیں؟ آج اس کی خیر نہیں۔ میدان محشر میں جب انسانوں نے دیکھا کہ جہنم ایسے پھنکار رہی ہے تو وہ جو کھڑے ہوئے تھے وہ گھٹنوں کے بل گر گئے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، جہنم کو لایا گیا اور انسان کو یاد آنے لگا میں کیا کرتا رہا ہوں، لیکن اب اس کو یاد کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اے میرے بیٹو، ایک 21 سال 22 سال 17 سال کے بیٹے کو یاد آنے لگا میں نے اپنے باپ کو کیسے کیسے ستایا تھا۔ ایک بیٹی کو یاد آنے لگا میں نے اپنی ماں کو کیسے پریشان کیا تھا۔ ایک خاوند کو یاد آنے لگا کہ اب جہنم پھنکار رہی ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے، سورج کی روشنی بھی نہیں ہے، چاند کا نور بھی نہیں ہے، رب کریم بھی میدان محشر میں تشریف لانے ہی والے ہیں، اور جنت کو بھی لایا گیا ہے اور اس کی مہک ہے، انبیاء بھی موجود ہیں، پوری دنیا موجود ہے، اور اب نام اعمال بھی کھول کے رکھے جانے لگے ہیں۔ تو اس کو یاد آنے لگا میں کیا کرتا رہا ہوں۔ یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ایک ہی جملہ بولا ہر انسان نے، کاش میں نے اس دن کے لیے تیاری کی ہوتی، کاش میں نے اس دن کو یاد رکھا ہوتا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يقول يا ليتني قدمت لحياتي۔ امام کائنات فرماتے ہیں لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت مرضاة حرما في سبيل الله لحقره يوم القيامة، ایک شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور سجدے میں چلا گیا، جوانی میں تھا سجدے میں رہا، بڑھاپا آیا سجدے میں رہا، موت آئی سجدے میں رہا،
اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی. الصادق المصدوق، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں. فداہ ابی و امی، جو وحی کے بغیر بولتے نہیں، وہ امام کائنات نبی امی ہاشمی عربی. فداہ ابی و امی، ختم الرسل خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی جو ماں کی پیدائش، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک سجدے میں پڑا رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا ہے کاش میں نے اور زیادہ نیکیاں کی ہوتی. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. یاد آنے لگا میں نے بڑے ظلم کیے تھے، یاد آنے لگا میں نے اس کی زمین پہ ناجائز قبضے کر لیے تھے. کیونکہ آج اس کو کہا گیا ہے تو قبضوں کا بڑا شوقین تھا، اور ساتوں زمینوں کو گلے کا توق بنا کے اس کو پہنا دیا گیا. لے یہ تیرا شوق. یاد آنے لگا میرے پڑوس میں غریب بستے تھے اور میں نے ان کو کبھی پوچھا ہی نہیں تھا، اور اس کا مال سانپ کی شکل میں بنا دیا گیا اور وہ اس کو ڈسنے لگا. جس کے پاس گائیاں تھیں، بھینسیں تھیں، بکریاں تھیں، اور اس نے ان کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، اونٹ تھے اور اس نے کبھی ان کی زکوٰۃ کا حساب کیا ہی نہیں تھا، وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، نہ جاننے کی کوشش کی تھی. امام کائنات فرماتے ہیں ان کو موٹا تازہ کر کے لایا گیا اور اس کو میدان محشر میں لٹا دیا گیا، اور پہلے اونٹ سے لے کے آخری اونٹ تک کتار بنا کے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے لگے. جس کی زبان گلے شکوے، تانے، لڑائیاں، جھگڑے، غیبتیں، میاں بیوی کو لڑانا، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانا، بس اسی کام کے لیے استعمال ہوتی تھی، آج نئی زمین ہے. رب کے نور سے ساری حقیقتیں سامنے آنے لگی ہیں. اس کے منہ میں وہ زبان نہیں رہی، اس کے منہ میں آگ کی زبان لگا دی گئی ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی. پھر اللہ خود تشریف لے آئے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. زمین کے اندر میدان محشر میں انسانوں کی لائنیں ہیں، فرشتوں کی قطاریں ہیں، اور انسان اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. مجرموں کو یاد آ رہے ہم کیا کرتے رہے ہیں، اور اسی اثنا میں رب کریم اپنے جلال کے ساتھ، شان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، جبروت کے ساتھ، غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ، رفت کے ساتھ، بلندیوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، اور اپنے فیصلوں کے ساتھ، قانون کے ضابطوں کے ساتھ فیصلہ سنانے کے لیے میدان محشر میں تشریف لے آئے. لیکن حساب شروع نہیں ہو رہا، اور انسانوں کو یاد آ رہے ہم کیا کرتے رہے. اتنے پریشان ہے انسان. وہ جس کو سانپ ڈس رہا ہے وہ کہتے ہیں حساب تو ہو جائے، چاہے مجھے جہنم میں بیچ دیا جائے. وہ جس کے گلے میں ساتوں زمین کو توق بنا دیا گیا ہے، وہ کہہ رہے چاہے مجھے جہنم بیچ دیا جائے، مجھے اس پریشانی سے نجات تو دے دی جائے. وہ جس نے ماں باپ کو ستایا ہے اسے یاد آ رہا ہے کہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ جو اندھا بنا ہوا ہے اور اسے راستہ سجائی نہیں دیتا، کہتا ہے فیصلہ تو ہو جائے، حساب تو ہو جائے، کیا بننا ہے. لیکن نہیں ہو رہا. سب انسان پریشانی میں جناب آدم کے پاس گئے، میں کچھ نہیں کر سکتا. نوح کے پاس گئے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. کس موقع پہ ابا جان رحمہ اللہ یاد آئے، فرماتے تھے بیٹا وہ میدان محشر کیسا ہوگا، اور انسان کو اپنے گناہ کتنے یاد آئیں گے. جناب نوح نے تو کوئی غلطی کی بھی نہیں تھی. 950 سال تک رب کی تبلیغ کرنے والے، بس اتنی سی پیغمبرانہ منصب پہ ہوتے ہوئے اپنے ڈوبتے بیٹے کے بارے میں کہا تھا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لیجئے نا. اور اللہ نے کہا تھا خبردار یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل آپ والے نہیں ہیں. پھر اس کو غرق کر دیا گیا تھا. جناب نوح کے پاس انسان گئے،
950 سال تبلیغ کرتے رہے، پھر قبر میں کتنی دیر رہے، پھر قیامت کا بھائی اتنی صدیاں بیت گئیں، لیکن ان کو وہ خطا اور وہ معمولی سی بات ستا رہی ہے، نہیں میں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتا ہوں، میں نے دنیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر دی تھی اور اللہ کو میرا سفارش کرنا اچھا نہیں لگا تھا، آج اللہ ناراض ہیں، مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے خوف آتا ہے۔ جناب ابراہیم مجھے بھی خوف آتا ہے، جناب موسیٰ مجھے بھی خوف آتا ہے، جناب عیسیٰ مجھے بھی خوف آتا ہے۔ تمہارے یہ اپنے بنائے ہوئے بزرگ نبیوں سے بڑھ کے ہیں؟ تم نے یہ جو جگہ جگہ چپے چپے پہ اللہ کی بغاوتوں کے مراکز بنا لیے ہیں اور اپنے عقیدے کے اندر یہ گمراہیاں پیدا کر لی ہیں کہ یہ مجھے چھڑا لے گا اور یہ چھڑا لے گا اور یہ چھڑا لے گا اور فلاں بزرگ چھڑا لے گا، فلاں پیر چھڑا لے گا، فلاں ولی چھڑا لے گا، ان سب کے اوپر ہی تو تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے سورہ زمر کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے۔ یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اپنے اولیاء بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اور قیامت کے دن ہماری سفارش کر دیں، اسی کا رد کرتے ہوئے تو اللہ نے سورہ زمر اتاری ہے اور قیامت کے منظر بیان کیے ہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ تم نے میدان محشر کو پاکستان کا ہائی کورٹ سمجھا ہوا ہے، یہاں کا سپریم کورٹ سمجھا ہوا ہے، دنیا کی کوئی عدالت سمجھی ہوئی ہے جہاں ہر زور والے کا زور چل جاتا ہے، ہر سفارشی کی سفارش چل جاتی ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وہ ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والے ہے، نہ اس سے اونگ آتی ہے نہ اس سے نیند آتی ہے، زمین کا سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے، آسمانوں کا سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے۔ کون ہے جس کو جرأت ہو کہ اللہ کے سامنے کسی کے بارے میں سفارش کر سکے جب تک اللہ اس کو اجازت نہ دے؟ وہ بولے گا جس کو وہ کہے گا، اتنا بولے گا جتنا وہ کہے گا، اس کے بارے میں بولے گا جس کے بارے میں وہ کہے گا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، امام کائنات کے قدموں میں گئے، فداہ ابی و امی، اللہ نے اپنے نبی کی شان میدان محشر میں بھی سب کو دکھانی تھی۔ اللہ ہمیں ان کی شان سمجھنے والا بنائے، ان کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے پڑوس میں کہیں اللہ ہمیں بٹھا دے، بٹھانا تو اللہ نے ہے، دعائیں اس
سے کرنی ہے، اور امام کائنات نے نسخہ بتا دیا ہے، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین میری امت میں سے وہ شخص بیٹھے گا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، جو مسکرا کے بولتا ہوگا، جو لوگوں کے کام آتا ہوگا، جو دکھ شیئر کرتا ہوگا، جو غم بانٹتا ہوگا، جو یتیموں کا سہارا بنتا ہوگا، جو بیواؤں کی کفالت کرتا ہوگا، جو مدارس و مساجد سے محبت کرتا ہوگا، جو ہر ایک کو جی جی کر کے بولتا ہوگا، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہوگا، جو اپنی بیوی کے لیے بڑا کیئرنگ ہوگا، وہ بیوی جو اپنے خاوند کے لیے بہت خیال کرنے والی اور خدمت کرنے والی ہوگی، اخلاق میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، میرے سب سے قریب وہ بیٹھے گا میری امت میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا حتیٰ کہ امام کائنات علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے کہا ہاں مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ہے، میں اپنے رب سے کہتا ہوں کہ اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، ان کا حساب تو لے لے۔ آپ عرش کے نیچے گئے، سجدے میں گر گئے، لمبا سجدہ کیا، وہ اللہ کی تعریفیں کی، وہ تعریفیں کی۔ آپ فرماتے ہیں جو آج میں نہیں جانتا وہ تعریفیں بھی اللہ نے مجھے اس دن سکھا دی، اور میں اللہ کی تعریفیں ہی کرتا رہا، سجدے میں پڑا رہا۔ میدان محشر تو بڑا طویل ہے، میرا گمان کہتا ہے یہ بڑا لمبا سجدہ ہوگا، وضاحت نہیں آئی ہے، ممکن ہے کئی گھنٹوں کا ہو، ممکن ہے ہفتوں کا ہو، ممکن ہے کتنا طویل سجدہ ہو۔ امام کائنات سجدے میں پڑے رہے، پھر آواز آئی ارفع رأسک سل تعطیٰ واشفع تشفع، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھا لیجئے اور مانگتے جائیے، میں دیتا جاؤں گا، اور آپ کے لیے اجازت ہے، کہیے جو کہنا ہے، شفاعت کیجئے، جو کہو گے آج میں تمہاری شفاعت کو قبول کروں گا۔ اے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، ان کا حساب ہو جائے، ان کا حساب ہو جائے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّ، حساب لیتے ہیں، چلیں ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال کھول دیے گئے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم لوگ سہمے سہمے ڈرے ڈرے، ان کو یاد آنے لگا اب اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور جب انہوں نے پڑھ لیا تو پھر کہنے لگے یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز چھوٹی ہی نہیں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اور گن گن کے حساب کر کر کے لکھا ہوا ہے۔ اور آواز آئی وہی لکھا ہوا ہے جو کرتے رہے ہو، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اے میرے بیٹوں اور بیٹیوں، بھائیوں اور بہنوں، جو آپ بولنا چاہتے ہیں شوق سے بولیں، لیکن یاد رکھ کے لکھا جائے گا۔ جو آپ نے کرنے کریں، لیکن یاد رکھ کے
لکھا جائے گا۔ جو چینل آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، لیکن یاد رکھیں کہ لکھا جائے گا۔ جو آپ کانوں میں ہیڈ فون لگا کے سننا چاہتے ہیں سنیں، لیکن یاد رکھیں کہ لکھ لیا جائے گا۔ جو آپ فیک آئی ڈی بنا کے جھوٹ پھیلانا چاہتے ہیں فیس بک پہ پھیلا لیں، لیکن یاد رکھ کے لکھا جائے گا۔ تمہاری نامہ اعمال میں اللہ کے فرشتے جانتے ہیں کس کے پیچھے کون ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال پیش کیے گئے۔ آخری 5 منٹ میں بات کو کلوز کرتے ہیں۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، ہر شخص کے پاس اس کا نامہ اعمال ہے، جو اس دنیا میں کرتا رہا اس کا ریکارڈ ہے، اور پوری زندگی کی ڈائری ہے، اور اس ڈائری کے اندر صبح کے حساب سے علیحدہ لکھا ہے، شام کے حساب سے علیحدہ لکھا ہے، ہفتے کے حساب سے علیحدہ لکھا ہے، سال کے حساب سے علیحدہ لکھا ہے، پوری زندگی کے حساب سے علیحدہ لکھا ہے، ٹوٹل کر کے علیحدہ لکھا ہے، برائیاں اتنی علیحدہ لکھے ہیں، نیکیاں اتنی علیحدہ لکھی ہیں، ٹائم کے حساب سے علیحدہ لکھا ہے، احصاها، تفصیل کے ساتھ اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے تو خود ہی پڑھ، تیرا ضمیر آج تیرا حساب لے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور ادھر سے یہ حکم ہوا کہ نبیوں کو بھی میری عدالت میں حاضر کیا جائے۔ آدم آ جاؤ۔ سب سے پہلے ان کو بلایا گیا، کہا آدم یہ تمہاری اولاد ہے، جو ان میں سے جہنم میں جانے والے ہیں وہ علیحدہ کر دو، وہ ان میں سے نکال دو۔ پوچھا اللہ کتنے نکالنے ہیں؟ کہا 100 میں سے 99 جہنم کے لیے علیحدہ کر دو۔ جب یہ اعلان ہوا یوم یجعل الولدان شیبا، سب کے سب بوڑھے ہو گئے، پریشانی میں چلے گئے، صحابہ بھی پریشان ہوئے۔ امام کائنات نے کہا پریشان نہ ہوں، ان 99 میں سے بہت سارے زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جو یاجوج ماجوج کی نسل میں سے ہیں، جن پہ اللہ کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جو قیامت سے پہلے آئیں گے۔ یہ جو الہات کی لہر پھیل رہی ہے، پتہ نہیں وہ یاجوج ماجوج کیسے ملحد ایتھیسٹ اور بے ایمان قسم کے لوگ ہوں گے، اور ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ ان کو شامل کر کے کہا گیا کہ اتنے ان میں سے نکال کے جہنم کے لیے علیحدہ کر دو۔ نو آپ بھی آ جاؤ، میرا پیغام پہنچا دیا تھا، پہنچا دیا تھا۔ ابراہیم آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، پہنچا دیا تھا۔ موسیٰ کلیم میرا پیغام پہنچا دیا تھا، پہنچا دیا تھا۔ اے میرے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو نے میرا پیغام پہنچایا تھا، پہنچا دیا تھا۔ اچھا یہ تیرے ماننے والے تجھے مشکل کشا سمجھتے تھے اور تیری ماں سے بھی مرادیں مانگتے تھے، تو نے اپنے پیغام میں ان کو یہ کہا تھا؟ سورہ مائدہ اٹھائیں۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا بنا لو۔ لوگ کہتے ہیں بتوں والی آیتیں ہم پہ فٹ کرتے ہیں، جناب عیسیٰ بت ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی ہے، روح اللہ ہے، خاص اللہ کے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے قرآن کی سورہ مائدہ پڑھ کے تو دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے قیامت کے منظر کھینچے۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ تو نے ان کو کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں سے مرادیں مانگے اور اس کو الہ بنا لیں میرے علاوہ۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، بڑے ظالم ہیں وہ جو اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اہل بیت کو، بزرگان دین کو اللہ کی زمین پہ
مشکل کشا بناتے ہیں، یہ ان کے گستاخ لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان کی وجہ سے ان ولیوں کو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ جناب عیسیٰ کہیں گے ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك۔ اللہ جی میں نے نہیں کہا، اگر میں نے کہا ہوتا تو تو میرے دل کے راز بھی جانتا ہے، تجھے پتا ہوتا۔ میں نے تو صرف تیری عبادت پہ لگایا تھا، جب میں چلا گیا تھا پھر میرے بعد کیا کرتے رہے ہیں وہ میں نہیں جانتا، وہ تو جانتا ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ، اب میں نے مسئلہ بتا دیا ہے۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو عذاب دے، یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو ان کو معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر دے، تو بڑے غلبے والا، تو بڑی حکمتوں والا ہے۔ والشہداء، نبیوں کا پیغام پورا ہو گیا تو پھر باقی گواہوں کو بلا لیا گیا، جو وقت کے علماء تھے، مصلحین تھے، ریفارمرز تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، ائمہ تھے، محدثین تھے، اور ان میں سے فلسطین کے شہیدوں کو بھی بلایا گیا کہ تم بھی ذرا گواہی دو، تم کیا کر رہے تھے اور یہ میرے نبی کی امت اس وقت کیا کر رہی تھی۔ شہید کو تو شہید کہا اس لیے جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ گواہی دے گا، گواہی دے گا۔ سرگوں کے اندر ملبے کے ڈھیروں کے اوپر، بھائیوں کی لاشوں کے اوپر، بہنوں کے کٹے پھٹے ہوئے جسم کے اوپر، ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ کر بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے فلسطین کے شہیدوں نے کہا، اللہ ہم نے تو اپنی جانیں تیری راہوں میں دے دی تھی، اس امت سے پوچھ یہ کیا کر رہی تھی۔ مسلمانوں کی افواج سے پوچھ یہ کیا کر رہے تھے، امت کے لوگوں سے پوچھ یہ کیا کر رہے تھے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ زمین کو بھی اللہ نے کہا تو بھی گواہی دے دے، آسمان سے بھی اللہ نے کہا تو بھی گواہی دے دے، اور ایک مجرم کے بارے میں اللہ نے اس کے ہاتھوں سے کہا تو بھی گواہی دے دے، اس کے کانوں سے کہا تم بھی بول کے بتا دو، اس کی آنکھوں سے کہا تم بھی بول کے بتا دو، کیا دیکھتا رہا، اس کے پاؤں سے کہا تم بھی بول کے بتا دو، کن راہوں پہ چل کے جاتا رہا ہے۔ 1 درجن سے زیادہ اللہ کی عدالت میں شہادتیں پوری ہو گئی۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ اللہ خود بھی سوال و جواب کرنے لگے، وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو اسی صورت سے اور اسی آیت پہ جہاں ختم ہوئی ہے اگلے سال اللہ نے زندگی دی اور صحت دی تو ہم جانیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ نے سورہ زمر میں کیا نقشے کھینچے ہیں۔ بس اللہ نے اتنا بتا دیا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، انصاف کے مطابق فیصلے سنا دیے گئے اور ظلم نہیں کیا گیا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، جو کچھ کسی نے کیا تھا پورا اس کو بدلہ دے دیا گیا، اور اللہ بہت خوب جانتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے
میرے اور آپ کے لیے یہ حساب رب کریم آسان فرما دے، اور ہمیں میدان محشر کی صحیح معنی میں فکر نصیب فرما دے، اور آخرت پہ کامل ایمان نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔